چکی ہوں۔ آج جو ہمارا جو احتجاج جس میں آپ لوگوں کے ہمیں ہمارے دکھ اور غم میں آپ شریک ہوئے ہیں، بنیادی طور پہ ہماری اس واقعہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے ثانیہ سوناڑ کو گزرے 8 دن ہو چکے ہیں، اور وہاں کی جتنی فیملیاں ہیں، جتنے وہ بچے ہیں ابھی تک سراپا احتجاج ہیں، وہ شدید درد کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تک تو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بابا ہیں اور کہاں ہیں۔ آج ہم ریاستی جتنی بھی ہماری حکومت ہے، حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، ہمارے جتنے ایم ایل ایز ہیں، جو 3 ایم ایل ایز ہیں ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک جو انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہم یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے ہمارے ان 5 جوانوں کو، جن کے اوپر 27 بندوں کا انحصار ہے اور جس کے والدین کو اگر شامل کریں تو 47 بندوں کا انحصار ہے، آخر کیا وہ 5 انسان نہیں تھے؟ ہم یہ احتجاج کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ بات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ خدا را ان کے خون کو پہچانو۔ آپ ریاست کے اندر ہو، ریاست کا کام ہے یہاں کے ہر فرد کے حقوق کی بات کرنا۔ ریاست تو ایک ماں جیسی ہوتی ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے کہ جس کے دیش کے اندر، جس کے اس ریاست کے اندر 5 جوان جن کے اوپر اتنے بڑے خاندانوں کا انحصار ہے، وہ انڈین درندگی کا نذرانہ ہو چکے، وہ اپنی جانیں کھو بیٹھے، اور ہماری ریاست بالکل خاموش ہے، تماشائی ہے۔ آخر اس خاموشی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ہمارے ان تین نمائندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس خون کی وکالت کر سکیں؟ آج کے احتجاج کی بدولت میں عالمی تمام جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان خاندانوں کا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا آخر کیا قصور ہے؟ ان کو ریاستی سطح پہ پہچان تو دی جائے، آخر یہ 5 نوجوان ان کو آخر کیوں اس درندگی کا نشانہ بنایا گیا؟ اور ہم نے یہی مطالبات کل بھی سوناڑ میں رکھے تھے، اور آج بھی میں تمام لوگوں کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3 مطالبات کے ساتھ اپنے ان 3 نمائندوں سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ظفر آباد میں پریس کانفرنس کر کے اس بات کو واضح کریں کہ یہ 5 نوجوان آخر کیوں ایسی زندگی کا نشانہ بنے؟ کیا ہمارے کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے کہ جہاں سے جو اٹھ کے آئے جو کر لے؟ ہم انڈیا کی اس دراندازی کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور چونکہ ہم بہت سول اور بہت ہی ہمارے جو نوجوان تھے مزدور طبقہ نوجوان تھے، ہم اپنے نمائندوں کے تھرو یہ بات آگے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کی صفاتی سطح پہ یہ بات کی جائے کہ ان کی ڈیڈ بازی کو کیوں نہیں بازیاب ابھی تک کروایا گیا؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہ نمائندے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر کے ہمارے ان شہداء کو ان کا شخصی وجود برقرار رکھا جائے، بتایا جائے کہ شہداء ہیں، اور ان کی صفاتی سطح پہ ان کی لاشوں کی بازیابی کی بات کی جائے۔ اور نمبر 3 ہمارا مطالبہ ان کے تھرو یہ ہے، جس کی بنیاد ہم نے کہا اس کے بعد ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے، کہ ان کے اوپر جو انحصار کرنے والے لوگ ہیں، ریاست ان کی کفالت کی ذمہ داری لے۔ آخر یہ ریاستی شہید ہیں، ریاست اپنے آپ ان لوگوں کو ریاستی شہداء کا درجہ دے۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے روزگار کو یقینی بنائے۔ اگر وہ روزگار کو یقینی نہیں بنا سکتی تو یہ اس کی نااہلی ہے، اور سب سے بڑی نااہلی تو ہمارے ان نمائندگان کی ہے جو ہمارے اس خون کے بدلے ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج سب آپ لوگوں کی بدولت میں یہ احتجاج ان تک ریکارڈ کروا کے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان نوجوانوں کا بہرحال آپ خیال رکھیں اور ان کی پراپر وکالت کریں۔ یہ بنیادی طور پر آج ہمارا مقصد ہے۔ تو کیا اس حوالے سے آپ تمام لوگ ہمارے اس بات کے ساتھ متفق ہیں؟ ہم نے اس بنیاد پہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ آپ اس سوشل بائیکاٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آواز دو، ہم ایک ہیں۔ 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 شہداء کی خاطر، شہداء کی خاطر، گریز کی خاطر، عوام کی خاطر، عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، کشمیر کی خاطر، فلسطین کی خاطر، آواز دو۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ انڈیا کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ یہ بنیادی